جو قبضہ مافیا ہے ان کے خلاف بھی ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا ہوا ہے. اس سے 400-450 افراد کے قریب جو ہے ہم نے زمین واگزار کروائی ہے اور اس کی ڈیلی ہم رپورٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائیاں جاری ہیں. اور جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ان کے اوپر ہے. انشاءاللہ اس سے بھی بڑی تیزی سے ہم اس کی طرف بھی جا رہے ہیں. ایک جو حکومت پنجاب کی جو ہماری فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے. وہ انشاءاللہ پہلے مرحلے میں ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن اور دوسرے مرحلے میں اس سال کے دسمبر کے آخر تک پورے پنجاب کو ہم انشاءاللہ اس فیسلٹیز ہم ان تک پہنچائیں گے. میرے خیال میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے شاید ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کا مثال نہ ملتی ہو. اور رمضان شریف کی بھی آمد ہے, اس کی بھی پوری ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. اور جو پرائز ہائیک ہے اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے ہمارے جو مسائل ہیں, جو ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیو کے جو ایشوز ہیں, ان کے اوپر ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. آج جو گجرانوالہ اس میں ٹوٹل 25 ارب روپے کا ہم جو تینوں ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ہم نے اناؤنسمنٹ ان کا اعلان کیا اور 7 ارب 84 کروڑ روپے جو ان کا افتتاح ہم نے کیا ہے, جس میں ککر اسپورٹس ایرینا, آرٹس کونسل اینڈ آڈیٹوریم, ٹیچنگ ہاسپیٹل, میڈیکل کالج گوجرانوالہ کی OPD اور گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 106 نئی گاڑیوں کی خریداری کی گئی اور لینڈ فل سائل کے لیے 62.5 ایکڑ اراضی بھی خریدی جا چکی ہے. اور مجموعی طور پر 8 ارب 81 کروڑ روپے کے یہ نئے منصوبے بھی شروع کر رہے ہیں, جن کو انشاءاللہ ہم اپنے جو مقررہ وقت کے اندر ان کو مکمل کریں گے. اور اس میں 2 ارب 23 کروڑ 83 لاکھ روپے کے 4 نئے منصوبوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. اس میں پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین BS بلاک, شاداب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, گورنمنٹ ایجوکیشن کاموں کی عمارت کی تعمیر شامل ہے, اسپیشل ایجوکیشن. اور گوجرانوالہ کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ کہ ان کو سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, تو اس کے لیے بھی 4 ارب 26 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے. اور ایک فلائی اوور کا منصوبہ بھی آپ کا شامل ہے شہر کا, انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی جو رابطہ سڑکیں ہیں آپ کے گوجرانوالہ کی, انشاءاللہ ان کے اوپر بھی تیزی کے ساتھ کام ہوگا. گوجرانوالہ میں برن یونٹ اور اس کے علاوہ جو اور 14 پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی کام شروع کیا جائے گا, جن کا تخمینہ 1 ارب 92 کروڑ روپے ہے. گوجرانوالہ کی ایک ڈیمانڈ کی چلڈرن ہاسپٹل کی بھی یہاں بہت ضرورت ہے اور اس کی فیزیبلٹی کی تیاری کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اور GT روڈ جو کہ کافی عرصے سے اس کی مرمت کی ضرورت ہے, اس کو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ہم بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ گوجرانوالہ واحد ڈویژن ہے میرے خیال میں جہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے ابھی تک, اتنا عرصہ گزر گیا ہے یہاں پہ یونیورسٹی کا قیام نہیں کیا گیا. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے گوجرانوالہ میں یونیورسٹی کی قیام کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ یونیورسٹی سالوں میں نہیں, مہینوں نہیں میں انشاءاللہ یہ دنوں کے اندر اس کو فنکشنل کریں گے اور انشاءاللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ کے بعد آپ کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں. انشاءاللہ میں اپنے وزٹس پہ نکلتا ہوں اور آپ کے ایک ایک تحصیل تک میں جاؤں گا اور اپنے کارکنوں کے اپنے دوستوں سے ملیں گے. اور اس پارٹی کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہیں. انشاءاللہ پاکستان اور صوبے کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ ہم کریں گے. الحمدللہ یہ کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان کو جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں کسی منسٹر پہ, کسی ادارے پہ, کسی بندے پہ کوئی ایک اسکینڈل بھی نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. رہے
ہوئے تھے انہوں نے 25 ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کو سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ ملانے کے لیے بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں اور گجرانوالہ میں برن یونٹ، چلڈرن ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے لیے تیاری جاری ہے. رمضان میں سستے بازار کا بھی انعقاد کیا جائے گا. انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کالج کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کو سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ ملانے کے لیے بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ گجرانوالہ کے عوام کی طرف سے جو ہے اس کے حوالے سے کہا گیا. اور ہمیں اس کے اوپر بڑی سوچ کرنی چاہیے. باقی جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے جلوس لے کے جانا چاہتا ہو کسی ادارے پہ، کسی کا کوئی حملہ کرنا ہے یا پتہ نہیں کچھ کیا، اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. جو بھی کوئی شخص ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اس طرح کا غیر قانونی کام کرے گا تو انشاءاللہ قانون حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یہ جو پیکج کا میں نے اناؤنس کیا ہے یہ صوبائی حکومت کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے جو فنڈز ہیں وہ علیحدہ سے چلیں گے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ علیحدہ سے چلیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ دوبارہ ہم نے گجرانوالہ نہیں آنا. انشاءاللہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں روز یہاں پہ آؤں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کے مسائل حل کروں، کیونکہ گجرانوالہ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ زیادہ ہم توجہ کریں گے اور آپ کی خدمت جتنی بھی ہو سکی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. ذیشان جیو نیوز. ذیشان ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ہم سہولت بازار کا ہم ایک نیٹ ورک دیں گے. تو اس کی اتھارٹی کے لیے انشاءاللہ کابینہ میں فوری طور پر اس کا ایک بل لایا جا رہا ہے، اس کو ہم پاس کریں گے اور اس کے بعد پورے پنجاب کے تحصیل لیول کے اوپر وہ بازار قائم ہوں گے اور وہاں پہ جو نوٹیفائڈ ریٹس ہیں اس میں یہ چیزیں ملیں گی. اسپیشلی جو ابھی رمضان کی آمد ہے، رمضان میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے 7 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا اور ہم نے جو قیمتیں ہیں چیزوں کی وہ 2018 کے اس کے اوپر ہم نے قائم کر دی ہیں. جو ریٹس 2018 میں تھے انہی ریٹس کے لوگوں کو وہ چیزیں ملیں گی اور انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف ملے گا اور لوگوں کو ہم ریلیف دیں گے. پیچھے کر لینے دو. میں نے عرض کیا کہ آج میں نے اناؤنس کیا اور آج سے آپ دن گننا شروع کر دیں. میں نے عرض کیا کہ سال نہیں، مہینے نہیں، دنوں میں کام کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو آگے دکھاؤں گا. لاسٹ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو
صحافی بھائیوں کے لیے کہا ہے، بیسک جو ہمارا پلان ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کو ہاؤسنگ کی فیسیلٹی دیں. یہ ہمارا بیسک فیسیلٹی جو ہمارا ایم ہے وہ یہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دوسری جو بڑی بات ہے، ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ بھی دیا جائے، ان کی انشورنس ہو، ان کا کوئی اس طرح کا میکانزم ہو. تو آپ کو خوشی ہوگی، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس بجٹ سے پہلے ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن اس سال کے آخر تک انشاءاللہ اس پنجاب کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو ہیلتھ کی فیسیلٹی نہیں ہوگی. میرے خیال میں یہ بھی آپ کے لیے ایک گفٹ ہوگا. حسن ذرا سا لاسٹ بالکل جی، میرے پاس جو رپورٹس آتی ہیں ان کے اوپر ہم ایکشن کرتے ہیں. اور میں وزٹ اسی لیے کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہم الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے ملیں، ہم پارٹی کے لوگوں سے ملیں، عام عوام سے ملیں اور ان کا فیڈ بیک لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب تک آپ آن دی گراؤنڈ جا کے چیز کو نہیں دیکھتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. رپورٹس بھی آتی ہیں، ڈیفینیٹلی جو رپورٹ آتی ہیں ان کے اوپر ہم ایکشن بھی کرتے ہیں. اور اب سرپرائز وزٹس کا بھی میرا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی میں کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں بھی میں نے وزٹس کیے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ میں کروں گا تاکہ اداروں میں بہتری آئے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے، ادارے اپنا کام کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، عوام کی خدمت کریں. ہم عوام کے خادم ہیں، عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا منشور ہے. تھینک یو. میرے خیال میں کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے بریفنگ لی ہے تو اس میں جتنے جو انڈیکیٹرز تھے ہمارے لا اینڈ آرڈر کے، جو پچھلے سالوں میں جو چلتے رہے ہیں انہی مہینوں کے اندر، وہ ان سے بہت کم تھے. تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ الحمدللہ ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روزانہ اس کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے اور اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور مزید بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. تھینک یو. شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سے